اللہ نے قرآن کریم میں ہمارے بارے فرمایا ہم نے تمہیں امت وسط اعتدال والی بہترین امت بنایا۔ امت وسط واو سین پا، ہم نے تمہیں کیا بنایا؟ امت۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں کیا بتایا؟ امت وسط۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے بارے میں گواہی دو۔ اب اگر اس کے تحت جاؤں گا موضوع سے ہٹ جائیں گے۔ لوگوں کے بارے میں گواہی دو، کل میدان محشر میں سارے انبیاء کی امتیں اللہ کے حضور کہیں گی یا اللہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا، ہمارے پاس سارے انبیاء کی امتیں کہیں گی ہمارے پاس کوئی نہیں آیا۔ اب یہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم کہے گی یا اللہ یہ سارے جھوٹ کہتے ہیں، ان کے پاس لوط علیہ السلام بھی آئے، ان کے پاس نوح علیہ السلام بھی آئے، ان کے پاس ہود علیہ السلام بھی آئے، ان کے پاس شعیب علیہ السلام بھی آئے، ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے۔ اب وہ کہیں گے یا اللہ یہ کیسے ہمارے بارے میں گواہی دے رہے ہیں؟ یہ تو آئے ہمارے بعد ہے، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس اونچی ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس، تو ہم اپنے بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہیں، یہ ہمارے بارے میں کیسے گواہی دے رہے ہیں کہ نبی آئے تھے؟ اب اللہ تعالیٰ امت محمدیہ سے پوچھے گا بھئی تم بتاؤ نا، تم تو نوح کے دور میں نہیں تھے، تم تو ہود کے دور میں نہیں تھے، تم تو صالح کے دور میں نہیں تھے، تم تو شعیب کے دور میں نہیں تھے علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم، تو تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ اب اس امت کی گواہی دینے کے لیے محمد الرسول اللہ تشریف لائیں گے۔ یہ امت کہے گی یا اللہ ہم نے تیرے محبوب سے سنا، ہم نے محبوب کریم علیہ السلام آئیں گے اور آ کر اپنی امت کی گواہی دیں گے۔ اب قرآن کہتا ہے ہم نے تمہیں اعتدال، آپ اس جملے پر غور کریں، کیوں؟ اس آیت کو آپ نے کئی بار پڑھا ہوگا، سورہ بقرہ میں جب دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے اس میں یہ آیت آتی ہے، کئی بار سنا بھی ہوگا، ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا۔ کیوں کہا؟ ہم سے پہلے جن قوموں کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے سر فہرست یہودیوں کا ذکر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتا؟ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، کئی انبیاء کرام علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا۔ کنہوں نے؟ یہودیوں نے کئی انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کیا۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ قتل۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ ان کے پاس جو بھی نبی اور رسول آیا انہوں نے ان کو قتل کیا۔ عیسائیوں کا اس کے برعکس عقیدہ رہا، عیسائیوں نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کا ایسا اظہار کیا کہ کہا یہ اللہ ہے یا اللہ کا بیٹا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہودیوں نے قتل کر دیا، عیسائیوں نے یعنی انہوں نے انکار کر دیا، انکار کرنے کی انتہا پر پہنچ گئے، یہ ماننے کی انتہا پر پہنچ گئے کہ ایسا مانا کہ کہنے لگے ثالث ثلاثہ، یہ ابن اللہ ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے، یا یہ اللہ ہے، اس قدر مانا۔ اب قرآن اس بارے میں واضح طور پر بیان کرتا ہے اے اہل کتاب دین کے معاملے میں غلو نہ کرو، دین کے معاملے میں غلو کہتے ہیں حد سے آگے بڑھنے کو، دین کے معاملے میں غلو نہ کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے مسند احمد میں، سنن ابن ماجہ میں، فرمایا غلو سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے جو قومیں تھیں انہوں نے دین میں غلو کیا، ہلاک ہو گئی۔ تم دین میں غلو حد سے نہ بڑھو۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ صرف اپنے نبی پر ایمان رکھتے، عیسائی صرف اپنے نبی پر ایمان رکھتے۔ یہودی کہتے عیسائی جھوٹے ہیں، عیسائی کہتے یہودی جھوٹے ہیں۔ اب اس کے بعد ہماری باری ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں فرما رہا تمہیں ہم نے اعتدال والی امت بنایا، معتدل امت بنایا۔ معتدل سے مراد کیا ہے؟ کہ نہ یہود جیسے نہ نصارہ جیسے نہ انکار کرتے ہو اور نہ ایسا مانتے ہو کہ اللہ یا اللہ کا بیٹا بنا دو۔ یہ اہل سنہ کا جو عقیدہ ہے یہ تمام معاملات میں ہے، وہ عقائد ہوں، وہ معاملات ہوں، عبادات ہوں، ہر معاملے میں غلو سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔